اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، دائرے کی سال ثواب کی مجلس ہے اور میں مرحومہ کے اعزاء اقربا، لواحقین، دوست، احباب، رشتہ دار اور اسی طریقے سے حفیظ حسین کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ کا ایک کوٹ ہے کہ جسے آج کی مجلس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال تمہید کے لیے میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ نسبتاً مشہور آیت ہے، اتنی مشہور بھی نہیں ہے کہ جتنے سورہ کوثر کی شہرت ہے یا سورہ اخلاص کی، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ نے کہیں نہ کہیں اس آیت کو ضرور سنا ہوگا، غالباً یہ اسکول کے کورس وغیرہ میں بھی کہیں شامل ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون اس سے شروع ہوتا ہے، اسی سے پھر اس کا مصدر ہے کہ جو تعاون کہلاتا ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے اون سے نکلا ہے نا، اور اون کا لفظ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اون ہی کو اگر تلاش کریں تو آپ کو ناد علی کے اندر بھی یہ لفظ نظر آئے گا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، کہ علی کو پکاریے کہ جو مظہر العجائب ہے اور آپ ان کو پائیں گے اونن لکا، اپنے لیے مددگار۔ تو اگر آپ اون کے لفظ کو دیکھیں تو یہ ہے مدد کے معنی میں، معین اسی سے نکلا ہے، مددگار، مدد کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور لے جائیں، استعانت، مدد طلب کرنا، اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ آپ نے یقیناً آیت سنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو لفظ ہے وہ ہے تعاون۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے، دو طرفہ، یعنی ادھر سے بھی مدد ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی مدد ہو رہی ہے، ایک جوائنٹ وینچر ہے، ایک مل کر ایک کام کرنے والا سلسلہ ہے، جو سوشل ورک کی بنیاد ہے۔ کہیں ایک سے بھی اگر اس کے اندر مدد نہ ہو تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر وہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے، پھر وہ اکیلے آئسولیشن کے اندر اس کام کو ویسے نہیں کر پاتا۔ اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو فرنٹ سے لیڈ کرے اور اس ٹیم کو بلڈ کرے اور جیل کرے اور پھر اس کام کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ یہ طے ہے کہ انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ایک حد سے زیادہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو پھر وہاں پر وہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب میری کتنی کیپیسٹی ہے، جو اویلیبل چیلنج ہے وہ کیا ہے،
اور اس اویلیبل چیلنج کے اندر میں اپنی اس لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ کیا کام انجام دے سکتا ہوں. پھر اس کام کو وہ جج کرے، اپنی اسٹرینتھ کو جج کرے، اور پھر اس کام کو کرنا وہ شروع کر دے. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کام کو جب وہ شروع کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو موافق ہوتے ہیں. اگر ان کو ان کے اندر پوٹینشل نظر آتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر وہ ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ آتا ہے، جس کے لیے آپ نے وہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کام کی اسپیڈ میں، اس کی جو اسٹرینگتھ ہے بڑھنے کی وجہ سے، اس کی اسپیڈ میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ تعاونو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کہ تمہاری ایک اسٹرینگتھ ہے، اس کی ایک اسٹرینگتھ ہے، ان دونوں اسٹرینگتھس کو اگر آپس میں تم جوڑ لو گے تو ظاہر کام کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. تعاونو علی البر والتقوی. اب فوراً ہی جو سوال آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم مل کر کام تو کریں، مگر مل کر جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام کیسا ہونا چاہیے؟ بائی ڈیفالٹ اس کی نیچر کیا ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم اس کام کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک چور ہے، وہ کہے کہ جناب میں چوری تو کرتا ہوں مگر میری اسٹرینگتھ بہت لمیٹڈ ہے، تو دوسرا چور بھی اگر مل جائے گا تو ہم مل کر زیادہ بہتر چوری کر سکیں گے. ایک ڈاکو ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور دوسرا ڈاکو ہے، وہ کہے کہ میں بھی ڈاکہ ڈالتا ہوں، لیکن ہم مل کر جب ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر زیادہ ہوگا، ہم بہتر ڈاکہ ڈال سکیں گے. ایک فراڈ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرا فراڈ کرنے والا بھی مجھے مل جائے تو ہم بہتر فراڈ کر سکیں گے، بہتر دھوکہ دے سکیں گے، بہتر لوگوں کو پاگل بنا سکیں گے، بیوقوف بنا سکیں گے. تو اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ تعاون کرو، کہ تعاونوا علی البر والتقوی. 2 چیزیں یہاں پروردگار عالم نے ہائی لائٹ کی ہیں، ایک بر اور دوسرے تقوی. کہ بر کے جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو، تقوی کا جو کام ہے اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو. آذان مکمل ہو جائے تو یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تعاون ہے جس کو پروردگار عالم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اس کے لیے جو کامن ڈینومینیٹر پروردگار عالم نے جج کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے بر اور تقوی، کہ یہ تمہارے درمیان کامن ہونا چاہیے، کہ بر اور تقوی. خالی ان دونوں لفظوں کے اوپر غور کیجیے، آگے ہم بڑھیں اور پھر اس کے بعد نہج البلاغہ کے اس کوٹ کے اوپر آ جائیں. کہ بر کا مطلب ہے نیکی،
اور تقوی کا مطلب ہے انسان کے اندر وہ کنٹرول کی جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو لگام دیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ایک ضبط کی کیفیت میں لے کر آتا ہے۔ تو بر ظاہر ہے کہ ہر وہ نیکی کا کام، چاہے وہ نیکی کا کام خالصتاً کنونشنل عبادت کے حوالے سے ہو، سوشل ورک کے حوالے سے ہو، وہ سب کا سب نیکی کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید نے اس لفظ کو ڈسکس کیا ہے۔ چوتھا پارہ جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ آپ کو نظر آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر، نیکی کا کمال اس تک پہنچ نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے کہ جو تم کو خود بہت پسند ہے۔ یعنی اگر آپ لفظوں کے اوپر تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے کہ حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جو من ہے، مما، یہ من کہتے ہیں تبعیض کے لیے، یعنی مما تحبون، وہ جو تم کو بہت پسند ہے وہ ہم تم سے سارا نہیں مانگ رہے، مگر اس میں سے اگر تم کچھ خرچ کر دو تو یہ ہے بر، یہ ہے نیکی کا کمال۔ تو کیا وہ چیز جو انسان کو پسند نہیں ہے، لیفٹ اوور ہے، تو کیا اس کو وہ خدا کی راہ میں دے دے تو وہ بر نہیں ہے؟ آف کورس بر نہیں ہے، وہ خیرات ہے، وہ نیکی کا کام ہے، مگر یہ چیز جس کو نیکی خاص انداز سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، نیکی کا کمال البر کا، یہ وہ نہیں بنے گا، وہ ایک عام نیکی بن جائے گی۔ مگر اگر تم چاہتے ہو کہ تھوڑا سا ایکسل کرو تو پھر تمہارے سوچ کے اندر، ویژن کے اندر اتنی براڈنس ہونی چاہیے کہ تم اس میں سے کچھ خرچ کرو کہ جو تم کو خود بہت پسند ہے۔ یعنی اس کو آسان سے الفاظ میں عرض کر دوں کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اترے ہوئے کپڑے کسی کو دے دیں تو یہ بھی نیکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ اگر بچا ہوا کھانا آپ کسی کو دے دیں تو یہ بھی نیکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بر سے تعبیر کیا گیا۔ بر کے اندر پروردگار عالم نے جو کنڈیشن یہاں پر لگائی ہے وہ یہ کہ وہ جو تمہیں خود بہت پسند ہے، یعنی آپ نیا کپڑا لے کر آئے اور اس نئے کپڑے کو خدا کی راہ میں اگر دے دیں، 4 ایسے کپڑے تھے اور ان میں سے ایک آپ نے دے دیا خدا کی راہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چلیں اپنے لیے رکھ بھی لیے تو ایک خدا کی راہ میں دے دیا، اگرچہ آپ کی نظریں خود اس کے اوپر ٹھہر رہی تھیں، آپ چاہ رہے تھے کہ اس کو استعمال کریں، آپ کو بہت پسند تھا مگر آپ نے دے دیا خدا کی راہ میں۔ یا مثال کے طور پر فرض کیجئے کھانا ابھی بچا نہیں ہے، ابھی تو پکا ہے، مگر پکنے کے بعد ابھی خود استعمال میں نہیں لے کر آئے، یہ بریانی بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر بچی ہوئی بریانی کو دے دینا اگر خیر ہے تو بنی ہوئی بریانی میں سے کچھ دے دینا صرف خیر نہیں ہے، بر اور نیکی کا کمال ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اگر آپ مزید اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ ایک بہت مشہور آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ بر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ خاص اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ تحویل قبلہ سے متعلق جو آیت ہے اس میں اس آیت کو رکھا گیا، یعنی اگر آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں گے تو جہاں پہلا پارہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اور دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ ساری بحث ہے تحویل قبلہ سے متعلق، کہ جہاں پر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور بیت المقدس سے کہہ دیا گیا کہ اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ تو وہاں پر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان اعتراضات میں یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ پہلے ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈسپلن تو ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو ثواب تو مل رہا ہے کہ اگر وہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مگر آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم نے وہاں پر نفی کی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، بر اس کو نہیں کہتے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ بر یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا رخ ایسٹ کی طرف ہے یا تمہارا رخ ویسٹ کی طرف ہے، تم اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو یا اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ رک کر نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی، نہیں ہوگی نماز، مگر وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام تو ہے، نماز کو نماز بنانے میں اس کا ایک رول تو ہے، مگر وہ چیز جس کو بر کہتے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس سے آگے کا معاملہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اس کو نیکی تھوڑی کہتے ہیں، نیکی کا کمال اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ تمہارا رخ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اس طرف ہے۔ تم نے تو بہت ہی اپنی سوچ کو سپرفیشل کر دیا، بہت زیادہ تم سطحی سوچ رکھتے ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرو، تمہاری فکر کے اندر
بلندی ہونی چاہیے. مگر ولیکن البر، پھر ایک فہرست ہے جو پروردگار نے گنوائی ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اسی طریقے سے تقویٰ، آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کتنے ہی موقع ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے تقویٰ کو ڈسکس کیا ہے. باٹم لائن اس کے اندر یہی ہے کہ ایک انسان، اس کے اندر فکر نجات ہو، اسی طریقے سے وہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کے آگے بند باندھ سکے، عصبیت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، بائسنس اس کے اندر نہ ہو، کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ وہ میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھ سکتا ہو. یہ تمام تر چیزیں جب ایک انسان کرنے جاتا ہے تو بہت سارے انٹرسٹ ہیں کہ جو اس کو روکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو میرٹ کے اوپر جج نہیں کر پاتا. کبھی کوئی ایفیلیشن، کبھی کہیں لائلٹی، کہیں کوئی وفاداری انسان کو روکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں حق تو یہی ہے مگر نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا صاحب تقویٰ ہے اور کون کتنا متقی ہے. یہاں پروردگار عالم نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر، نیکی کا وہ کمال، ان کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار آپس میں کوپریٹ مت کرنا، علی الاثم والعدوان. جب اسم، کوئی گناہ کا معاملہ آ جائے تو اس موقع پر تم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرو. یہ نہ کرو. شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر ایک صاحب علم نے ایک جملہ کہا تھا، میں نام ان کا نہیں لوں گا اس لیے کہ کسی وجہ سے، بدقسمتی سے بہت سارے افراد بڑے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ میں جہنم کے دروازے تک تمہارے ساتھ آؤں گا، جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گا. یعنی اگر دوستی کی وجہ سے میں تمہارا ساتھ دوں گا تو یہاں تک تو ساتھ دوں گا کہ جہنم کے دروازے تک تمہارے ساتھ آ جاؤں. یعنی وہاں تک بھی مجھے امید ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو پیچھے کر لوں. مگر اس کے بعد بھی اگر تم نے یہی طے کیا کہ تم کو جہنم میں ہی جانا ہے، تو برادر من و اخی من و صدیق من اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، آئی وونٹ بی ایبل ٹو کمپنی یو. پھر اس کے آگے میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. وہاں تک بھی ساتھ اس لیے تھا کہ کسی طرح سے تم کو روک لوں، تمہارا ہاتھ پکڑ لوں. مگر اب اس کے بعد تم کہو کہ نہیں دوست تو آگے چلو، نہیں جناب یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو وہاں پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم کہتے ہیں الف سے اور میم، اسم کہتے ہیں گناہ. اب ظاہر گناہ اپنی وسعت کے ساتھ ہر وہ چیز کی جو معصیت پروردگار ہے ان سب کو گناہ کی کیٹیگری کے اندر رکھا جائے گا. مگر یہاں پروردگار عالم نے اسم کے فوراً بعد ایک اور چیز کو رکھا، وہ ہے العدوان. عدوان جو ہے وہ تجاوز کو کہتے ہیں، ظلم کو کہتے ہیں. یہاں پر پھر ایک انسان کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے، شراب اگر کوئی پی رہا ہے کام تو گناہ کا ہے مگر ابھی اس کا یہ پرسنل ایکٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایکٹ کو ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق ضائع ہو رہا ہے. مگر یہ کہ مثلا شراب کے نشے میں بہک کر وہ کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، شراب پیتا ہے، ہینگ اوور ختم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ، پھر آتا ہے اپنے دوسرے کاموں کو شروع کر دیتا ہے، تو کام تو غلط ہے، گناہ بھی ہے، مگر اس کو ہم عدوان کی کیٹیگری میں نہیں لے کر آئیں گے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کام تو بہت برا ہے، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ حرام مووی دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی دیکھ رہا ہے تو کام برا ہے، نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر یہ کام کر رہا تھا، کر کے باہر آ گیا، دیٹس اٹ. اس سے کسی اور کا لینا دینا شاید ڈائریکٹلی نہ ہو. لیکن عدوان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ظلم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، جہاں پر وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے. یہ تو پھر قابل معافی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے یہ معافی مانگ کر اپنے معاملے کو ختم کر لے. وہ جو دوسرے گناہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 مثالیں دے دی، میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، تو ان کا معاملہ اس کا اور خدا کے درمیان کا ہے. لیکن جب ظلم ہے، عدوان ہے، حق تلفی ہے، کہیں بھی بات سے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو ظاہر ہے کہ پھر معاملہ صرف خدا کی بارگاہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ معاملہ اس سے آگے چلا جاتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو گناہ کے کاموں میں کوئی ایسا کام بھی مت کرو مل کر کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کے جو انڈیویجول گناہ ہیں ان کو تم پروموٹ کر رہے ہو، ان کے لیے فیسیلیٹیشن تمہاری طرف سے ہو رہی ہے. نا، ڈونٹ ڈو دس، مت کرو. یہ خود پرسنل کیپیسٹی میں بھی مت کرو اور دوسروں کے ساتھ مل کر بھی مت کرو. اور اسی طریقے سے عدوان، وہ ظلم کا جو معاملہ ہے، تو ظلم کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روک سکتے ہو تو روکو، لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو یہ تو نہ کرو کہ کم سے کم تم اس کے ساتھ مل کر اسی کے ظلم کرنے کے اس عمل کے اندر شریک بن جاؤ. یہ مت کرو. یہ تھی بنیادی بات. اب اس کے بعد آئیے جو میں نہج البلاغہ کا یہ کوٹ آپ کے ساتھ
ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سچ اے بیوٹیفل کوٹ. واقعاً بہت اچھا امیر المومنین کا یہ تبصرہ ہے. کن کے بارے میں ہے؟ گاڈ نوز، نہیں پتا. ایک قول ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں، ایک یہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں، ایک یہ ہے کہ نہیں کسی پرٹیکولر پرسنالٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ عربوں کا ایک طریقہ کار تھا گفتگو کا. اچھا، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کبھی بات کو بیان کرنا ہو تو ایک تمثیلی انداز میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تمثیلاً اس طریقے سے ایک کریکٹر پیش کر کے بات کو بیان کیا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ مولا اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. کان لی فیما مدا اخن فی اللہ. مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں وغیرہ کا نام لے کر ذکر کروں، لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے مرحوم دوست بہت 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 صاحب علم اور صاحب تقوی ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب، ان کی میں نے مجلس پڑھی تھی، تو ان کی مجلس میں نے اسی کو موضوع بنایا تھا ایئرز بیک. بہت سال ہو گئے اس بات کو. واٹ اے ونڈرفل پرسن ہی واز. تو ان کو یاد کرتے ہوئے بھی تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی، تو میں نے ان کی مجلس میں انہی اوصاف کو ڈسکس کیا تھا. آج مجھے آیا ذہن میں کہ کیوں نہ اس مجلس کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جائے مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے. کان علی فیما مضا اخن فی اللہ. کان علی تھا میرا، فیما مضا ماضی میں، اخن فی اللہ ایک بھائی تھا، اور وہ نسبی بھائی نہیں تھا، اس کا میرے ساتھ تعلق تھا للہیت کا، وہ میرا ایمانی بھائی تھا. کان علی فیما مضا اخن فی اللہ. اب اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ 12 صفات مولا نے یہاں پر گنوائی ہیں. کان یعظمہ فی عینہ صغر الدنیا فی عینہ. اس کا مرتبہ میری نظر میں بڑا اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظر میں بڑی نہیں تھی. تو اوور آل ایک موٹی بات کرو نا، کہ موٹی بات کیا ہے؟ کہ موٹی بات یہ ہے کہ دنیا اس کی نظر میں بڑی تھی یا نہیں تھی؟ کہ نہیں تھی اس کی نظر میں بڑی. کیا وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا؟ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا. وہ تو بنیادی تعلیم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ پروردگار ہم کو دنیا کے حسنات اور اچھائیاں بھی عطا کر، ہم کو آخرت کی اچھائیاں اور حسنات بھی اچھا عطا کر، وقنا عذاب النار. یہ تو باٹم لائن ہے. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ بالآخر اس کی نظر کہاں پر ہے. بھئی آپ اگر مثال کے طور 35 سال کے ہیں تو 70 کے ہو جائیں گے. اگر آپ 70 سال کے ہیں آپ 100 سال کے ہو جائیں گے. آپ 100 سال کے ہیں آپ فرض کیجئے 125 سال کے ہو جائیں گے. واٹ ایٹ دا اینڈ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ریئلٹی ایک انسان اپنے پیش نظر رکھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانزٹ کے لیے جس ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے کے لیے وہ ٹھہرا ہے، وہ اپنے اس ٹرانزٹ والے لانچ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے؟ اٹس امپاسبل. اگر عقل مند ہے تو وہ بولے گا 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو 5 گھنٹے کے بعد مجھے بہرحال کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے، جانا ہے کراچی، تو کراچی کے لیے وہ کام کرے گا اس لانچ کے مقابلے میں. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان دنیا کو ٹرانزٹ لاؤنج سمجھ رہا ہے اور آخرت کو ڈیسٹینیشن سمجھ رہا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ ویژنری انسان سارا ہم و غم اپنا اس بات پر صرف کر دے کہ اس دنیا کو کسی طریقے سے بہتر کر دے اور آخرت چاہے برباد ہو جائے. کل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ مولا فرماتے ہیں وہ اتنا ویژنری تھا، یہ چیز اس کے پیش نظر رہتی تھی. وہ کوئی کام کرے، وہ کسی کی حمایت کرے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا وہاں کیا نتیجہ ظاہر ہوگا. تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ میرے نظر میں عظیم تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نظر میں عظیم نہیں تھی. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ. اس پر پیٹ کی حکومت نہیں تھی. دوسری اس کی صفت یہ تھی کہ اس پر پیٹ کی حکومت نہیں تھی. کیا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا؟ آف کورس کھانا کھاتا تھا. کیا اس کو مرغن غذائیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ اچھی لگتی تھی، مگر اس کے باوجود اس طریقے سے نہیں تھا. حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاکم تو ڈکٹیٹ کرتا ہے نا. یعنی آپ ذرا لفظ پر غور کیجئے. سلطان کا مطلب ہے جس کا سلطہ ہو. سلطہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کمانڈمنٹ ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کی رولنگ چلتی ہو. اس پر پیٹ کی حکومت نہیں چلتی تھی. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دسترخوان کو رنگین بنانے کے لیے اپنی آخرت کو پھیکا بنا دے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ ڈل نہیں کرتا تھا. اس کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ وہ پیٹ کے معاملات کو اپنی آخرت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا تھا. اب ذرا سنیے، اس کو امیر المومنین نے یہ جو پیٹ کی حکومت نہیں تھی،
اس کو دو جملوں میں سمجھایا. فلا یشتہی ما لا یجد، جو نہیں ملتا تھا تو پھر وہ اس کا کوئی بہت زیادہ حریص بھی نہیں ہوتا تھا. نہیں ملا نہیں ملا، یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ملا نہیں ملا کس چیز کی بات ہوئی؟ شراب کی بات ہو رہی ہے. وہ تو حرام ہے، اس کی تو طلب ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا یہ جوئے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ مثال کے طور پر وہ فلاں کلب کا ممبر بننا چاہتا تھا تاکہ وہاں پر اس کو جوا کھیلنے ملے، مگر وہ نہیں ملا تو نہیں ملا تو نہیں ملا؟ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے ان چیزوں کی جو جائز تھی. نہیں ملا نہیں ملا، مولا فرماتے ہیں نہیں ملا نہیں ملا. ولا یکسر اذا وجد، اور اگر ملا تو اور زیادہ کا وہ طلبگار نہیں ہوتا تھا. مل گیا تو پھر جتنا مل گیا اس کے اوپر وہ قانع ہوتا تھا. یہ کنٹینٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، قناعت کا، یہ امنگ کو کل نہیں کرتا ہے. میرے جو ینگسٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کبھی کسی ایک جملے سے وہ مس گائڈ نہ ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ملا ملا نہیں ملا نہیں ملا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی امنگ کو کل کر دیں. امنگ اگر ایک انسان کے اندر نہیں ہوگی تو انسان ترقی نہیں کر سکتا. امنگ تو اس کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس نے مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر امنگ ہونی چاہیے میں 100 کتابیں لکھوں. اگر اس نے مثال کے طور پر ایک تقریر اچھی کی ہے، اس کی خواہش ہونی چاہیے میں 50 اچھی تقریریں کروں، 100 اچھی تقریریں کروں. نو ایشوز. اگر اس نے ایک کمپنی کھولی ہے، اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ حلال سے میں 500 کمپنیاں کھولوں، لوگوں کو روزگار کیوں نہ ملے. بہت اچھی بات ہے. لیکن فرض کیجئے اس ایفرٹ کے بعد نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. یہ وہ چیز ہے، آپ نے اپنی کوشش کی اور اس کوشش میں نہیں ملا نہیں ملا. مل گیا تو ملنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اسی کے اوپر اپنی جان دینا شروع کر دے. وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا، یہ وہ میرا دوست تھا جو زیادہ تر چپ رہتا تھا، زیادہ تر خاموش رہتا تھا. فَإِنْ قَالَ بَزَّ الْقَائِلِينَ، مگر دلیل اس کے پاس اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ جب بولتا تھا تو بڑوں بڑوں کو خاموش کر دیتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس کو وربل ڈائریا ہو، بس بولتا ہی چلا جائے بولتا ہی چلا جائے، نہ. لیکن جب بولتا تھا، موقع پر بولتا تھا، صحیح اپارچونٹی پر بولتا تھا، اور پھر جب بولتا تھا تو خاموش کر دیتا تھا. وَنَكَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، اور یہ بولنا بھی صرف چرب زبانی نہیں تھی، یہ بولنا ایسا تھا کہ جہاں پر سائل کی پیاس کو بجھا دیتا تھا. وہ جو سامنے والے کی تھرس تھی نالج کے لیے، وہ اس نالج کو اس تک اس طرح سے امپارٹ کرتا تھا کہ سننے والا لسنر وہ سیٹسفائی ہوتا تھا. وَكَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا، بظاہر بیچارے کو دیکھو تو لگتا تھا کہ یہ تو کمزور سا ہے، مگر فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ، لیکن وہی جو کمزور دکھنے والا ہے، جب میدان میں موقع آتا تھا تو اس سے بڑا شیر کوئی نہیں ہوتا تھا، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. لا یدری بحجت حتی یاتی قاضیا، ہوم ورک کرتا تھا وہ اپنا پورا. ایسا نہیں تھا کہ بغیر ہوم ورک کے آتا تھا، اور وہ آتا تھا تو اس طریقے سے اپنی دلیل کو لے کر آتا تھا جس دلیل کے ذریعے سے فیصلہ کن آرگومنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کر. وہ نہیں ماننے والے تو کبھی نہیں مانیں گے، تو رسول کی بات بھی نہیں مانیں گے. لیکن نہیں، لا یدلی بحجت حتی یاتی قاضیا، وہ لاتا تھا اپنی دلیل تو اس انداز سے اپنے آرگومنٹ کو کنسٹرکٹ کرتا تھا کہ جس کے ذریعے سے ایک ڈیسائسو بات وہ پیش کر سکے. وَكَانَ لَا تَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ، وہ دوسرے کو مجرم ڈکلیئر کرنے میں بھی جلدی نہیں کرتا تھا. وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا، یعنی اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی اس کو کہ وہ دوسرے کو مجرم فوراً کرمنل ڈکلیئر کر دینا. وہ ان کے لیے اسپیس کا قائل تھا، وہ گنجائش محسوس کرتا تھا کہ اگر کوئی ایکسیپٹیبل ایکسکیوز اس کے پاس ہے، لیٹ ہم پریزنٹ، اور وہ اس ایکسکیوز کو سنتا تھا. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعًا إِلَّا عِنْدَ بُرْعِهِ، بیمار ہوتا تھا مگر بیماری کا ذکر اس وقت کرتا تھا جب صحت مند ہو چکا ہوتا. یعنی کیا حال چال ہے تو کہتا ہے بیمار ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے پروردگار کا، صحت مند. اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا کانٹیکس کیا بنے گا؟ کانٹیکس یہ بنے گا جیسے آج کل اگر آپ دیکھیں تو فیس بک کا کام کیا ہے کہ انگوٹھے میں اگر کیل چپ گئی تو بھی لکھ دیجئے، تصویر بھی ڈالیے، اور مثال کے طور پر ایک چھینک آ گئی ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیں. واٹ نانسنس، کیا ہے یہ؟ اگر فرض یہ خدا نہ کرے اگر کسی کا آپریشن ہونے والا ہے اور وہ کہے کہ جناب التماس سے دعا، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ تو نہ کریں کہ مثال چلتے چلتے تھوڑی سی موچ آ گئی تو بھی واٹس ایپ کے اوپر میسج چل رہا ہے.
اور مثال کے طور پہ تھوڑا سا گردن کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا تو بھی واٹس ایپ پر میسج چل رہا ہے. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ میرا دوست جو مجھے پسند تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لا یشکو وجعن الا عند برئہ، کہ یہ بیماری کا تذکرہ بھی اس وقت کرتا تھا جب بیماری دور ہو چکی ہوتی تھی. کوئی ایکسٹرا کوئی بڑا مسئلہ ہے، خدا نہ کرے کوئی بڑی کوئی زحمت ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ دعا کروائی جائے، التماس دعا کا جب بات سمجھ میں آتی ہے. وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا تو پھر وہ بولتا بھی نہیں تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، فراڈ نہیں کرتا تھا، غلط وعدے نہیں کرتا تھا. وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ، اگر کوئی کلام میں اس پر غالب آ بھی جائے تو سکوت میں اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا. $1,000,000 کا جملہ ہے یہ ایک جملہ جس کی تشریح کا اب وقت نہیں. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَن يَتَكَلَّمَ، بولنے سے زیادہ وہ سننے کا شوقین تھا. He was a very good listener، وہ سننا چاہتا تھا. وَكَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ، جب اس کے سامنے دو چوائسز آتی تو وہ دیکھتا کہ ان میں سے کون سی چوائس ایسی ہے کہ جو اس کی نفسانی خواہشات سے قریب ہے. جو اس کی نفسانی خواہشات سے زیادہ قریب ہوتی وہ اس کو ترک کر دیتا تھا، اس کو قبول کرتا تھا کہ جس کے اندر اس کے نفس کے راضی ہونے کا پہلو کم تر ہو. اب ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کی تشریح ہے مگر اس کو ہم جانے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِهَٰذِهِ الْخَلَائِقِ فَأَلْزِمُوهَا، تمہاری ذمہ داری ہے جو تم نے مجھ سے یہ 12 چیزیں سنی، ان اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ ہیں وہ کوالٹیز، یہ ہیں وہ فیچرز کہ جو تمہارے اندر ہونے چاہیے، یہ ہیں وہ اخلاق، یہ ہیں وہ صفات اور آداب جو تمہارے اندر پائے جانے چاہیے. فَعَلَيْكُمْ بِهَٰذِهِ الْخَلَائِقِ فَأَلْزِمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا، اور اس میں مقابلہ کرو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ہیلدی کمپٹیشن اس میں کرو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا، اور اگر یہ سب کے سب اخلاق تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکیں تو بھی پریشان مت ہو. کیوں؟ فَاعْلَمُوا، اگر پورا نہیں کر سکتے تو کچھ کرو. یہ 12 نہیں، 8 7 6 5 کچھ تو کرو. امپروومنٹ تمہارے اندر کچھ تو آنا چاہیے. فَاعْلَمُوا، اس لیے کہ جان لو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، سارا چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ تو حاصل کرو. یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اوپر امیر المومنین نے اس کو کنکلوڈ کر دیا. اس کا نشان ہے 289 کلمات قصار نہج البلاغہ پارٹ 3. بس میں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے مکمل کیا اور اس کے ساتھ ہی مصائب کے چند جملے اور گفتگو ہماری مکمل ہو جائے. ظاہر ہے کہ مرحومہ کے اصالے ثواب کے لیے ہم موجود ہیں یہاں پر، دل چاہتا ہے کہ جناب زینب کا تذکرہ ہو جائے. وہ زینب جو کہ باپ کے لیے باعث زینت تھی. زین اب، زین کا مطلب ہے زینت، اب کا مطلب ہے بابا، اور زین اب کا مطلب ہے باپ کے لیے زینت. اور آپ دیکھیے کہ یہ بابا کے لیے کیسے زینت ہے کہ کوفہ کے دربار ہو اور جناب زینب خطبہ دے رہی ہوں تو جناب زینب کے الفاظ کو سن کر کوئی کہہ اٹھے کہ لگتا ہے کہ علی زندہ ہو کر آ گیا. یہی زینب ہے شام کے دربار میں جب خطبہ دیتی ہے، لہجہ علوی میں فصاحت و بلاغت کا وہ دریا ہے جو بہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یزید کے محل کی چولیں ہل کر رہ گئیں. اور یہی زینب ہے کہ جب پلٹ کر واپس مدینہ منور آئی ہیں، ہاں تو یہ موقع ہے کہ جب وطن واپس آئی ہیں تو دل بھر آیا. وہ کہ جس نے کوفہ میں، شام میں، ٹائرنٹس کے سامنے، باطل افراد کے سامنے، ان تمام ظالموں کے سامنے حسین کے پیغام کو بھی پہنچا، مگر دل بھر آیا کہ جب وہی زینب پلٹ کر مدینہ منورہ واپس آئیں. تو اس موقع پر سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پر توقف کرتے، اور بشیر کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ اے بشیر جاؤ اور جا کر یہ اعلان کر دو کہ ہم آ گئے. تو بشیر یہ کہتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. قتل الحسین فدمعی مدرار، قتل حسین کے بعد اب مدینہ رہنے کے کہاں قابل رہا. حسین جو رونق مدینہ تھے وہی مار دیے گئے. اب میری آنکھیں تو خون رو رہی ہیں، تم بھی خون کے آنسو بہاؤ. اور پھر اس کے بعد جب مدینے والے باہر آئے محل بنی ہاشم سے تو عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر تھے وہ بھی تشریف لائے. عارضی خیمے لگے ہوئے تھے. کسی سے پوچھا جناب عبداللہ نے کوئی بتائے گا میری زوجہ زینب کہاں پر ہے؟
کہا کہ آپ کی زوجہ اس خیمے میں ہے. تو عبداللہ اس خیمے میں گئے اور آنکھیں جھکا کر یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، بی بی مجھے معاف کیجیے گا، کسی نے کہا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے، ورنہ میں کسی نامحرم خاتون کے گھر میں یا خیمے میں اس طرح سے داخل نہ ہوتا. عبداللہ باہر جا رہے تھے تو جناب زینب نے پیچھے سے آواز دی، اے عبداللہ آج یہ کون سا دن آ گیا، آج یہ کون سا دن آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو پہچان نہیں پا رہا. مگر عبداللہ کا کیا قصور کہ سال بھر کی قید کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، عبداللہ نہیں پہچان پائے. اور پھر جناب زینب جب تشریف لائی ہیں اور مدینے کے اندر داخل ہوئی ہیں، بولا نہیں جا رہا تھا. یہاں سے تک کہ جناب ام کلثوم نے بڑی بہن کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینہ ہم آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا. وبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ اور غموں کے ساتھ واپس آئے. جب یہاں سے چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے اور گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہو چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب زینب جب قریب آئی ہیں نانا کے روضے کے پاس تو پیغمبر اکرم کے روضے کو تھام کر، چوکھٹ کو تھام کر یہ جملہ کہا، نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی. اور پھر ایک اور جملہ کہ جس پر میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ قبر پیغمبر پر آ کر یہ کہتی ہیں، اے نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتا ہے، تو میں بھی آپ کے لیے سوغات لے کر آئی ہوں. یہ کہہ کر حسین کا خون بھرا کرتا قبر پیغمبر پر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. مرحومہ سے اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو ان کی مغفرت فرما. حوض حسین کا پلیٹ فارم ہو، بزم سکینہ کا پلیٹ فارم ہو، مرحومہ کی نیکیوں کی فہرست ہے جو یہاں کے منتظمین نے، خاص طور پہ حوض حسین کے جو ہمارے دوست کل آئے تھے، انہوں نے پوری تفصیل مجھے بیان کی، دل خوش ہوا. ظاہر ہے کہ میں پرسنلی ان کو بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام تفصیلات سن کر جان کر دل خوش ہوا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ان تمام نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کے لیے بھی سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. مالک عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پوری دنیا کے اندر خاص طور پر پاکستان میں امن و امان کو قائم فرما. مالک پاکستان کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مرحومہ زہرہ راجپار کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا علی